بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ نبی کریم آخر الزماں اس کائنات میں رحمتوں کے سرکار بن کر تشریف لائے، جو اللہ پاک کے بعد عظیم ہستی ہیں اور وجہ تخلیق کائنات ہیں، جن پر فرشتے درود بھیجتے ہیں، جن کے ذکر سے دلوں کو سکون اور اطمینان نصیب ہوتا ہے۔ وہ جو دونوں جہاں کے بادشاہ ہیں، وہ جن کے در کی گدائی کو بادشاہ ترستے ہیں، جس شہر کو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب دو جہاں کے سردار کی قیام گاہ تجویز کیا ہو، اس کے لیے اس سے بڑھ کر کیا فضیلت ہوگی کہ اللہ پاک نے اپنے محبوب کے رہنے کے لیے اس کو پسند کیا ہو، اور اس کے بعد پھر کسی دوسرے شہر کو اس پر کیا فوقیت ہو سکتی ہے۔ قاضی ایاز رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، وہ جگہ جو وحی کے نزول کے ساتھ آباد ہوئی ہو، قرآن پاک اس میں نازل ہوتا رہا ہو، حضرت جبرائیل اور میکائیل علیہ السلام بار بار اس جگہ حاضر ہوتے رہے ہوں، ان کے میدان اللہ کے پاک ذکر و تسبیحات سے گونجتے رہے ہوں، اس زمین کی مٹی نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قدم بوسی کا شرف حاصل کیا ہو، وہاں حضور اقدس کے کھڑے ہونے چلنے پھرنے کے مقامات ہوں، وہ شہر اس قابل ہے کہ اس کی عزت و تعظیم کی جائے، اس کی خوشبوؤں کو سونگھا جائے، ان کی در و دیوار کو چوما جائے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ سے ہجرت فرما کر مدینہ تشریف لے گئے تو وہاں کی ہر چیز پر اندھیرا چھا گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مدینہ پہنچے تو وہاں کی ہر چیز روشن ہو گئی۔ آپ وسلم نے فرمایا، مدینہ میرا گھر ہے اور اس میں میری قبر ہوگی، اور ہر مسلمان پر اس کا حق ہے۔ ابن عمر رحمۃ اللہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے میری وفات کے بعد میری زیارت کی تو وہ ایسا ہے کہ جیسے میری زندگی میں میری زیارت کی۔ مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کا فاصلہ تقریباً 415 کلومیٹر ہے، اور یہ فاصلہ طے کرنے میں کم و بیش 7-8 گھنٹے لگتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے حج کیا اور میری زیارت کے لیے مدینہ نہ آیا تو اس نے مجھ پر ظلم کیا۔ ایک اور جگہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو میری زیارت کو آئے اور اس کے سوا اور کوئی نیت نہ ہو تو مجھ پر حق ہو گیا کہ میں اس کی سفارش کروں۔ دنیا میں کوئی شخص ایسا ہو سکتا ہے جس کو محشر کے ہولناک منظر میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت کی ضرورت نہ ہو؟ کتنا خوش بخت ہے وہ شخص جس کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائیں، اس کی شفاعت میری ذمہ داری ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص حج کے لیے مکہ جائے پھر میرا قصد کر کے میری مسجد میں آئے، اس کے لیے 2 حج مقبول کا ثواب لکھا جاتا ہے۔ مسجد مسلمانوں کے لیے ایک مقدس ترین مقام ہوتا ہے جہاں سارے مسلمان اکٹھے ہو کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں۔ سعودی عرب کے شہر مدینہ منورہ میں واقع مسجد نبوی اسلام کا دوسرا مقدس ترین مقام ہے۔ یہ تاریخ اسلام کی تیسری اور دنیا کی سب سے بڑی مسجد ہے، جس کی خوبصورتی کو دیکھ کر عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، میری مسجد میں ایک نماز پڑھنا دوسری مساجد میں 1000 نماز پڑھنے سے افضل ہے، سوائے مسجد حرام کے کہ وہاں نماز پڑھنا میری مسجد میں 100 نمازیں پڑھنے سے افضل ہے۔ گویا مسجد نبوی کا مقام و مرتبہ مسجد حرام کے بعد آتا ہے۔ مسجد نبوی کی فضیلت کے بارے میں حدیث ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تاجدار خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص میری مسجد میں 40 نمازیں اس طرح پڑھے کہ ایک نماز بھی اس کی مسجد سے فوت نہ ہو تو اس کے لیے آگ سے نجات لکھی جاتی ہے، عذاب سے نجات لکھی جاتی ہے، اور وہ شخص نفاق سے بری ہے۔ مسجد نبوی کا چپا چپا، گوشہ گوشہ مقدس اور معطر ہواؤں سے مشک بار ہے۔ آج دور نبوت کا سارا شہر مدینہ مسجد نبوی میں شامل ہو چکا ہے۔ پورے شہر میں کون سی جگہ ہوگی جسے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدم چومنے کی سعادت نصیب نہ ہوئی ہوگی۔ اس شہر کا ہر ذرہ آفتاب اور ماہتاب سے بھی زیادہ اپنے آپ کو خوش قسمت تصور کرتا ہے۔
مسجد نبوی کا وہ حصہ جو روضہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ممبر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان واقع ہے، وہ باقی سب حصوں سے ممتاز اور محترم ہے۔ اس حصے کو نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ریاض الجنہ کہا ہے۔ اس مخصوص ٹکڑے کے بارے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ ترجمہ: میرے گھر اور میرے ممبر کے درمیان والی جگہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے، یعنی یہ حصہ جنت کا ایک ٹکڑا ہے، اور قیامت کے دن یہ ٹکڑا واپس جنت کی طرف اٹھا لیا جائے گا۔ اس لیے ریاض الجنہ کا مقام اور مرتبہ ہمارے نزدیک بہت عرفہ اور افضل ہے۔ زائرین اس حصے میں نماز ادا کرتے اور عبادت کرتے ہوئے تصور کرتے ہیں کہ وہ جنت کے کسی حصے میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ ریاض الجنہ روضہ رسول سے ممبر تک 22 میٹر طویل اور 15 میٹر چوڑا ہے۔ اس حصے میں 8 ستون ایسے ہیں جن کو مسجد نبوی کے باقی ستونوں سے ممتازیت حاصل ہے۔ ان ستونوں کو سنگ مرمر اور سنہری میناکاری سے مسجد کے باقی ستونوں سے نمایاں کیا گیا ہے۔ یہ ستون روضہ انور کی مغربی دیوار کے ساتھ ممتاز کر دیے گئے ہیں جو ریاض الجنہ کے اندر واقع ہے۔ ان متبرک ستونوں کی تفصیل یہ ہے۔ ستون سریر، عربی میں سریر کا مطلب ہے سونے کی جگہ۔ اس مقام پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اعتکاف فرماتے اور رات کو یہیں سرکار دو عالم کے لیے بستر بچھا دیا جاتا تھا۔ ستون ابی لبابہ، اسے ستون توبہ بھی کہا جاتا ہے کیونکہ اس کے ساتھ ایک واقعہ منسوب ہے۔ یہ ستون روضہ رسول کے بالکل سامنے واقع ہے۔ جب مسلمان مکے سے ہجرت کر کے مدینے آئے تو مدینے میں پہلے ہی یہودی کافی تعداد میں آباد تھے، لہٰذا مسلمانوں نے ان کے ساتھ معاہدہ امن کیا، لیکن یہودیوں نے اس عہد کو توڑ دیا اور اس کی پاسداری نہیں کی۔ اس پر اللہ اور ان کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سخت غصے اور برہمی کا اظہار فرمایا اور حکم اللہ نازل ہوا کہ امن معاہدوں کو پامال کرنے والے یہودیوں کو قتل کر دیا جائے۔ جیسا کہ حضرت ابی لبابہ مدینہ کے پرانے رہائشی تھے اور ان کے یہودی قبیلے بنو قریظہ سے دوستانہ مراسم تھے، لہٰذا انہوں نے یہ خبر فوراً یہودیوں تک پہنچا دی اور ہاتھ سے اپنی گردن کی طرف اشارہ کیا کہ اب آپ کے گلے کاٹے جائیں گے۔ اس کے بعد فوراً ہی ان کو اپنی غلطی کا احساس ہوا اور وہ احساس ندامت سے زمین میں گڑے جا رہے تھے۔ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کا مجرم گردانتے ہوئے خود کو ایک کھجور کے درخت سے باندھ لیا، پھر اللہ تعالیٰ کے حضور گڑ گڑا کر اپنی غلطی کی معافی مانگنے لگے۔ یہ منظر دیکھ کر تمام صحابہ نے آپ وسلم سے التجا اور درخواست کی کہ وہ ابی لبابہ کو معاف کر دیں۔ آپ وسلم نے فرمایا، اگر ابی لبابہ خود کو رسیوں سے باندھنے سے پہلے میرے پاس آتے اور اللہ سے معافی کی درخواست کرتے تو میں اللہ تعالیٰ سے ان کی معافی کی درخواست کرتا۔ اب یہ معاملہ براہ راست اللہ اور ان کے درمیان ہے۔ پھر آپ وسلم نے خاموشی اختیار کر لی اور وہاں اس دوران حضرت ابی لبابہ کی بیوی اور بیٹی آتے اور ان کو نماز اور ضروری حاجات کے وقت کھول دیتے اور پھر دوبارہ ان کو ان کے کہنے پر باندھ دیا جاتا۔ ایک دن آپ وسلم ام سلمہ کے گھر قیام فرما رہے تھے۔ تہجد کا وقت تھا کہ حضرت جبریل علیہ السلام نے آپ وسلم کو ابی لبابہ اور چند دوسرے صحابہ کرام کے بارے میں آگاہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابی لبابہ کی توبہ اپنے بارگاہ میں قبول فرما لی ہے۔ ان کی توبہ کے متعلق سورہ توبہ کی آیت نمبر 106 میں واضح احکامات موجود ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ اللہ پاک نے ابی لبابہ کو معاف کر دیا ہے۔ صحابہ نے خوشخبری حضرت ابی لبابہ کو سنائی اور چاہا کہ ان کی رسیاں کھول دیں، پر انہوں نے منع کر دیا اور کہا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود اپنے دست مبارک سے مجھے ان رسیوں سے آزاد فرمائیں گے، میں کسی اور کو اس کی اجازت نہیں دوں گا۔ جب حضرت محمد نماز فجر کے وقت مسجد میں تشریف لائے، خود اپنے دست مبارک سے ابی لبابہ کی رسیاں کھولیں اور ان کو آزاد فرما دیا، اور بعد میں اسی جگہ ایک ستون بنایا گیا
اور اسے ستون ابی لبابہ کا نام دیا گیا۔ زائرین اس ستون کے پاس 2 رکعت نماز پڑھنے اور توبہ کرنے کو باعث فضیلت سمجھتے ہیں۔ ستون وفود، یہ وہ جگہ ہے جہاں ہمارے پیارے نبی غیر ممالک سے آئے ہوئے وفود سے ملاقات کرتے تھے، اس لیے اس کا نام ستون وفود رکھا گیا۔ ستون حرس، اس مقام پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکثر نماز پڑھا کرتے تھے، نیز اس جگہ بیٹھ کر سرکار دو جہاں کی پاسبانی فرمایا کرتے تھے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عائشہ کے حجرے سے نکل کر مسجد میں داخل ہوتے تو دوسرے صحابہ کرام اور حضرت علی بھی ان کے پاس آ کر بیٹھ جاتے تھے۔ اس ستون کو ستون علی بھی کہتے ہیں۔ ستون تہجد، یہ ستون اصحاب صفا کے چبوترے کے سامنے اور حضرت فاطمہ کے حجرے کے کونے میں واقع ہے۔ اس مقام پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز تہجد اور نماز فجر ادا کیا کرتے تھے۔ یاد رہے کہ نماز تہجد ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر فرض تھی، اس لیے اس ستون کو ستون تہجد کہتے تھے۔ ستون جبرائیل، اس ستون سے حضرت جبرائیل علیہ السلام داخل ہو کر آقائے دو جہاں کی خدمت میں داخل ہوا کرتے تھے۔ آج کل یہ ستون روضہ مبارک کے حدود کے اندر آنے کی وجہ سے نظروں سے اوجھل ہے۔ ستون عائشہ، ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کے اس ٹکڑے میں ایک ایسی متبرک جگہ ہے کہ لوگوں کو اگر پتہ چل جائے تو قرہ ڈال کر ایسی جگہ نماز پڑھیں، لیکن آپ وسلم نے اس جگہ کی نشاندہی نہیں فرمائی۔ آپ وسلم کے وصال کے بعد لوگوں نے حضرت عائشہ سے درخواست کی، لیکن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے انکار کر دیا بتانے سے۔ کچھ عرصہ بعد حضرت عبداللہ بن زبیر کے اصرار پر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے جگہ کی نشاندہی کی، اس لیے اس جگہ ستون کھڑا کر دیا گیا جسے ستون عائشہ کہتے ہیں۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکثر اس جگہ نماز پڑھا کرتے تھے۔ ستون عائشہ پر جو دعا مانگی جائے وہ قبول ہوتی ہے۔ ستون حنانہ، یہ منبر رسول کے قریب واقع ہے۔ جب کسی اونٹنی کے بچے کو ماں سے جدا کیا جائے تو وہ اپنی ماں کے فراق میں روتا اور تڑپتا ہے۔ اس جگہ کھجور کا ایک تنا تھا جس پر ٹیک لگا کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیٹھتے تھے۔ جب منبر تیار ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس پر تشریف لے گئے تو اس تنے سے رونے کی آوازیں آنے لگیں اور اس کی گونج سے پوری مسجد گونج اٹھی۔ آپ وسلم نے اس پر دست شفقت رکھا تو رونا بند ہو گیا۔ آپ نے اس تنے کو مخاطب کر کے فرمایا، قیامت میں تو میرے ساتھ جنت میں داخل ہوگا۔ آپ وسلم نے فرمایا، اگر میں اسے دلاسا نہ دیتا تو یہ قیامت کے دن تک ایسے ہی روتا رہتا۔ یہ تنا بھی ایسا رو رہا تھا جیسے کہ اونٹنی کا بچہ روتا ہے۔ یہ تنا جب سوکھ گیا تو اسے اسی جگہ دفن کر کے ستون بنایا گیا، اس لیے اس کا نام ستون حنانہ رکھا گیا۔ ریاض الجنہ میں ترکوں کی بنائی ہوئی ایک محراب ہے، اس پر محراب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لکھا ہے۔ اس کے متعلق مشہور ہے، یہاں کھڑے ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امامت فرمایا کرتے تھے۔ ریاض الجنہ کے دائیں کنارے پر ممبر ہے، یہ ممبر بھی ترکوں کا بنایا ہوا ہے۔ یہ ممبر اسی اصل جگہ پر ہے جہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں آپ وسلم کا ممبر ہوا کرتا تھا۔ اس ممبر کے سامنے اونچائی پر منڈیر بنا ہوا ہے جہاں سے اذان تکبیر کہی جاتی ہے۔ کہتے ہیں یہ وہی جگہ ہے جہاں خطبے کے وقت حضرت بلال اذان دیتے تھے۔ مدینہ منورہ کے اہم مقامات اور زیارتوں میں مسجد قباء، مسجد جمعہ، مسجد غمامہ، مسجد ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مسجد عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مسجد علی، جنت البقیع، مسجد فتح، مسجد حرام، مسجد زباب شامل ہیں، جن کا تفصیل سے ذکر انشاءاللہ آئندہ کسی ویڈیو میں کیا جائے گا۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ اللہ پاک سب کا حامی و ناصر ہو۔
اگر آپ کو میری آج کی یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کریں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔